چلیے تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اب مزید قیامت کے دن اور اس دن کی عدالت کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں، احسانات یاد دلائے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی امت پر کیے۔ اب مزید آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اب پھر وہ تصور دوبارہ جما لیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کھڑی ہے، وہ عیسائی سامنے کھڑے ہیں، وہ یہود سامنے کھڑے ہیں، آپ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ بھی کھڑے ہیں، اور ان سے محبت کے دعوے کرنے والے بھی کھڑے ہیں جنہوں نے محبت میں غلوف کر کر کے، ان کی تعظیم میں غلوف کر کر کے ان کا درجہ وہ بنا دیا جو انہوں نے خود نہیں بتایا تھا۔ یہ ہوتا ہے دراصل دین میں اپنے خیالات شامل کرنے کا انجام۔ بدعات ایجاد ہو جاتی ہیں، معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے بدعتوں کو، کہیں سے کہیں انسان کو پہنچا دیتی ہیں۔ اصل دین ایک طرف رکھا رہ جاتا ہے اور ایک نقلی دین ایجاد ہو جاتا ہے جو اصلی دین کو ریپلیس کر دیتا ہے، اور نقلی چیز ظاہر جھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں جھوٹ سے کسی کو نجات نہیں ملے گی۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ اللہ، غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھ کو اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ یہ سوال کا انداز اختیار کیا ہے جو شرک کرنے والوں پر عتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلومات نہیں چاہیے، اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن یہ دراصل شرک کرنے والوں پر غصہ ہے، غضب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ جانتا ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن آپ ذرا رسپانس دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا۔ قال، کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، سبحانک، اللہ پاکی تیری، ما یکون لی، یہ میرا کام نہیں تھا، یہ مجھ کو زیب نہ دیتا تھا، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ بات کہتا جس کو کہنے کا مجھے حق نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا خوف اور ڈر اور خشیت ظاہر ہو رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ کا کیسا جلال ہوگا قیامت کے دن۔ صرف اللہ سے یہ سن کر وہ کانپ گئے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ آئی ایم ناٹ گلٹی، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جرم میں نے نہیں کیا، لیکن صرف اللہ کا براہ راست خطاب کر کے ان سے، اور ان سے یہ سوال ہی کر لینا، ریٹوریکلی کیوں نہ ہو، چاہے اوروں کی طرف یہ غصہ کیوں نہ ہو، لیکن جس سے پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں نا اس کی تو جان فنا ہو گئی، گگی بن گئی خوف کی وجہ سے، لگتا ہے دم نکل رہا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ کیا جلال ہوگا اللہ تعالیٰ کا اس دن، کیا غصہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا اس دن۔ اور یہ قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ جب مختلف انبیاء کے پاس جا کر اور شفاعت کے لیے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے، وہ کہیں گے آج جیسا اللہ غصے میں ہے ایسا نہ پہلے کبھی تھا نہ پہلے کبھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، ہم اللہ کا غصہ نہ بھڑکایا کریں گناہ کر کر کے۔ تو کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو ضرور آپ کے علم میں ہوتی۔ تعلم ما فی نفسی، اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا اللہ جو تیرے دل میں ہے، تیرے نفس میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، ساری پوشیدہ حقیقتوں کا عالم تو بس اللہ تو ہی ہے۔ تو یہ سوچیں کہ الزام سن کر، صرف الزام جو کہ لوگوں کی طرف سے ان پہ لگایا گیا، صرف وہ الزام سن کر عیسیٰ علیہ السلام کا جو اولو العزم من الرسل میں شامل کیے جاتے ہیں، ان کا یہ حال ہو رہا ہے، تو جنہوں نے حقیقت میں ان کو خدا سمجھا تھا، ان کا کیا حال ہوگا جب اللہ ان سے حساب لے گا؟ ان پہ تو یہ الزام تھوڑی لگایا جا رہا ہوگا،
یہ تو حقیقت بیان کی جا رہی ہوگی، وہ تو جرم ان کا بتایا جا رہا ہوگا ان کو۔ ملزم اور مجرم میں فرق ہے، ملزم جس پہ الزام لگایا گیا، یہ قوم ہے جنہوں نے اپنے رسول کو ملزم بنا دیا اللہ کے آگے، اتنا بڑا الزام ان پہ لگا دیا کہ عیسیٰ نے کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں خدا ہوں، اتنا بڑا الزام لگایا۔ کیا قوم تھی وہ، کیا امت تھی جو اپنے نبی کو اس طرح ملزم بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، کوئی غصہ اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہے، صرف جنہوں نے الزام لگایا، جنہوں نے اپنی طرف سے ملزم بنایا، ان کو سنایا جا رہا ہے۔ تو جو مجرم ہوں گے، مجرم کون ہوتا ہے؟ جس پہ جرم ثابت ہو جائے، کرمنل، ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ جو ان کے بڑے بڑے پریسٹس ہیں اور پوپس ہیں اور جو کہ اسی عقیدے کو پروپیگیٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنے اوپر بھی تثلیث کا نشان بناتے رہتے ہیں اور دوسروں پر بھی تثلیث کا نشان بناتے رہتے ہیں۔ دیکھیے بعض دفعہ مذاق میں بچے، جب کوئی ان کو اچھی خبر ملتی ہے پریشانی کے بعد، تو بعض دفعہ وہ مذاق میں اپنے اوپر ہی نشان بنا لیتے ہیں۔ بعض دفعہ بچے بھی او جیزس کہنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو سمجھائیں کہ نہ ہم مذاق میں کبھی تثلیث کا نشان بنائیں گے اپنے اوپر، اور نہ ہم جیزس کو پکاریں گے، وہ خدا نہیں ہیں، وہ اللہ نہیں ہیں، ہم اللہ کو پکاریں گے۔ تو ایک طرح سے یعنی ایک تخیل پر ہمارے چھوڑ دیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حال ہو رہا ہے تو اے عیسائیوں سوچ لو تمہارا کیا حال ہوگا اللہ کے ہاں، جنہوں نے عقیدہ گھڑا تھا اور اس پہ زندگی لگا دی تھی، نہ صرف خود اس پر عمل کیا تھا، خود اس کو تسلیم کیا تھا، بلکہ دوسروں کو بھی تبلیغ کرتے رہے، خود بھی گمراہ ہوئے، اوروں کو بھی گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش، اور بھرپور تبلیغ کرتے ہیں عیسائی، زور و شور سے تبلیغ کرتے ہیں اپنے عقیدے کی، ملینز اینڈ بلینز انہوں نے خرچ کر دیے ہیں، ان کے لاکھوں لوگ گردش میں رہتے ہیں اس عقیدے کو لے کر۔ یہ کہاں کہاں پہنچ گئے، افریقہ کے کینیبل قبیلوں میں پہنچ گئے، کتنے ہی ان کے پریسٹ ہیں اور پریچرز ہیں جن کو کہ آدم خوروں نے کھا لیا، کھا پکا کے برابر کیا ان کو، وہاں بھی انہوں نے جانے سے نہیں چھوڑا اپنے آپ کو، وہاں تک پیغام لے کر جانے کی کوشش کی۔ تو ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، ہم اپنی کاہلی دیکھیں، حق ہمارے پاس ہے لیکن کاہلی کی وجہ سے ہم نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں نہ کچھ، ہم سے ہوتا کیا ہے، مینٹل لیتھارجی ہے، فزیکل لیتھارجی ہے، ہمیں چھٹیوں سے مطلب ہے، ہمیں تو رعایات چاہیے، ہمیں تو کنسیشنز چاہیے ہر وقت۔ ہم سے کہاں محنت ہوتی ہے، ہم سے تو محنت نہیں ہوتی، جبکہ حق ہمارے پاس ہے۔ تو باطل کب پھیلتا ہے؟ جب حق والے کاہل جاہل ہو جاتے ہیں، لیتھارجک ہو جاتے ہیں، کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں، کمپلیننگ ہو جاتے ہیں، ان کو تو کام ہی نہیں کرنا، ہلنا ہی نہیں، جلنا ہی نہیں۔ تو سوچ لیں پھر کہ خالی اکاؤنٹیبلٹی ان کی نہیں ہے، پھر اب میری اور آپ کی باری بھی آنی ہے اللہ کے ہاں۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح تم کو بنایا ہے بہترین امت اے مسلمانوں، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر کہاں سو رہے تھے، کیا کر رہے تھے، دنیا میں گمراہی پھیل رہی تھی، تمہاری بتاؤ ذرا کیا مصروفیات تھیں، سوچ لیں کیا جواب دیں گے۔ پھر آگے مزید وہ کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اللہ میں نے تو ان سے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جس کا کہ اللہ تو نے حکم دیا تھا۔ ایکسپلینیشن دیکھیں، ایکسپلین کیے جا رہے ہیں، صفائی پیش کیے جا رہے ہیں، حالانکہ کچھ غلطی نہیں ہوئی ان سے، معصوم، انسنٹ، تب یہ حال ہو رہا ہے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو اس کے سوا ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا کہ اللہ تو نے حکم دیا۔ اور کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ رب کہا تھا، اب نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ میرا اور تمہارا باپ۔ بعض جگہ یہ باپ کا لفظ آتا ہے، ہولی فادر، وہ سب کے لیے آتا ہے، خالی یہ نہیں کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے ابو ہیں نعوذ باللہ، کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ کبھی نہیں کہا انہوں نے۔ کیا دعوت دی تھی کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک ان کے درمیان تھا۔
یعنی جب میں موجود تھا ان کے درمیان تب میں دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب آپ نے مجھ کو وفات دے دی، مجھ کو واپس بلا لیا، تو اللہ پھر تو ہی ان پر نگران تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ تو ہی ہر چیز پر نگران ہے. توفیتنی کا لفظ استعمال کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جب تو نے مجھ کو فوت کر لیا تھا. فوت کا لفظ قرآن میں 3 معنوں میں آتا ہے. ایک موت کے معنوں میں آتا ہے، سورہ زمر میں یہ لفظ آتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، لیکن جب وفات کا لفظ موت کے لیے استعمال ہوا تو پھر موت کا لفظ خود بھی آیا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ وصول کر لیتا ہے نفسوں کو، لے لیتا ہے نفسوں کو ان کی موت کے وقت. موت کے ساتھ وفات کا لفظ آیا تو 100% پھر یہ موت کے لیے آئے گا، تو موت کے لیے بھی وفات کا لفظ استعمال ہوا ہے. دوسرا مطلب اس کا نیند بھی ہے. سورہ انعام انشاءاللہ الحمدللہ آنے والی ہے، آیت نمبر 60 میں آتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ جو تم کو فوت کر لیتا ہے رات کے وقت. کیا مر جاتے ہیں ہم رات کو؟ کیا مطلب یتوفاکم باللیل؟ نیند دے دیتا ہے تم کو، سلا دیتا ہے تم کو، تمہاری کانشیسنس چلی جاتی ہے. جانوروں کے اندر ایک کانشیسنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کانشیس بینگز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، ٹرک آ رہا ہے، یا کیا چیز آ رہی ہے، کھانا کہاں رکھا ہے، وہ کانشیس ہیں. انسان کے اندر یہ کانشیسنس بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور انسان کے اندر ایک اور کانشیسنس ہے جو جانوروں میں نہیں ہے، اور وہ ہے سیلف کانشیسنس، خود شعوری. ہم سیلف کانشیس ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ میں اس وقت کیا کر رہے، آئی نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ. یہ جانوروں کو نہیں پتہ ہوتا. میٹا کاگنیشن جس کو کہیں، یہ میٹا کاگنیشن صرف انسانوں کے اندر ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. میں کون ہوں یہ مجھے پتہ ہے، میں کیسی لگ رہی ہوں اس کے بارے میں انسانی خالی شعور رکھتے ہیں. جانور جو ہے وہ چلتے پھرتے آئینہ نہیں دیکھتے، نہ اپنی دمیں اور اپنے بال سنوارتے، نہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا ہم پہ تو بڑھاپا آ رہا ہے، میں تو کوئی گدھا گدھی نہیں کہتا اچھا میرا تو ویٹ بڑھ گیا. نہیں، یہ سارے مسائل کس کے ساتھ ہیں؟ سیلف کانشیس مخلوق کے ساتھ، جو کہ میں اور آپ ہیں. نیند میں کیا چیز چلی جاتی ہے؟ سیلف کانشیسنس. تو اس کو وفات کہا ہے. ایک طرح کی کانشیسنس اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، اور اس کو اللہ نے دلیل بنایا ہے بعض سے بعد الموت کا، کہ آخر سونے کے بعد بھی تو اٹھ جاتے ہو، تو مرنے کے بعد کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ نیند موت کی بہن ہے. تو وفات کا لفظ نیند کے لیے بھی آتا ہے. تیسرا مطلب اس کا جسم سمیت اٹھا کر آسمان پر لے جانا، یہ بھی وفات کا مطلب ہے. جیسے کہ سورۃ آل عمران آیت 55، سورۃ النساء آیت 158 میں فرمایا. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی؟ کیا وہ مر گئے تھے؟ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے نہیں مرے، آسمان پر اٹھائے گئے. کیا وہ سو گئے تھے؟ بعض سونے کا کہتے ہیں کہ جب ان کو آسمان پر لے جایا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا. وفات کا لفظ اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ان کو اللہ نے سلا دیا، تاکہ وہ زمین سے، آپ امیجن کریں نا، وہ 7 آسمانوں کو پار کر کے اور اس ایک ریلم کے اندر جانا، یہ کوئی معمولی واقعہ ہوگا؟ کیا اس کی وحشت ہوگی، کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ تو اس وحشت سے اور اس پریشر سے بچانے کے لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سلا دیا تھا جب ان کو زمین سے آسمان کی طرف لے جایا گیا. اور پھر وہ مطلب تو ہے ہی ہمارے سامنے کہ عام انسان کی جب وفات ہوتی ہے تو جسم تو یہیں رہ جاتا ہے اور روح چلی جاتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جسم اور روح سمیت سموچے اٹھا لیا تھا. اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں. تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھ کو جب بلا لیا تو مجھ کو نہیں پتا کہ پیچھے پھر یہ کیا کرتے رہے، تو پتہ یہ چلا ہم کو. پھر عقیدہ اپنا درست ہمیں کرنا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انبیاء کو بھی یہاں ہونے والے تمام واقعات کی خبر نہیں ہوتی.
جو انبیاء کو جب نہیں ہوتی، جو اعلیٰ ترین کیٹیگری ہے انسانوں کی، تو مجھے بتائیں پھر شہداء کو کیا پتہ چلتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پتہ چلتا۔ کیا ہمارے آباء و اجداد کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ۔ تو وہ خود کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ جب تو نے مجھ کو فوت کر لیا تھا پھر تو ہی ان کے اوپر نگران تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، مجھ کو کیا پتہ کیا ہوتا رہا پیچھے۔ تو یقیناً یہ جو ہے جو بات کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یہ رفع آسمانی کے بعد کی بات کر رہے ہیں، اپنی امت کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ عیسائیوں نے کیا عقیدے گھڑ لیے تھے۔ تو بنیادی طور پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ان کی گمراہیوں کا میں آئی وٹنس نہیں تھا، میرے سامنے یہ عقیدہ نہیں گھڑا گیا تھا، یہ اور مزید ان کو بتایا جا رہا ہے کرسچنس کو کہ تمہارے رسول نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا تھا، تم نے بعد میں عقیدہ گھڑا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہر چیز، ہر واقع، ہر خبر کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کو بائیں طرف کر دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے کیا نئے نئے کام شروع کر دیے تھے۔ تب میں کہوں گا جیسا کہ اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اور وہ کیا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، پھر میں یہ کہوں گا کہ اللہ جب تک میں ان کے درمیان تھا مجھے پتا تھا کیا ہو رہا ہے، یعنی لیکن جب میں چلا گیا دنیا سے تو مجھ کو تو پھر پتہ ہی نہیں تھا، اللہ تو ہی ہر چیز پر گواہ تھا۔ تو پھر کہا جائے گا کہ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے یہ اپنی ایڑیوں پر پھرنے والے مرتد ہی رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ کہ کیا ہو چکا ہے دنیا میں، اللہ جتنی خبر چاہتا ہوگا اپنے رسول کو سنا دیتا ہوگا، ہم نہیں جانتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی برزخ میں کیسی ہے۔ لیکن اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پل پل کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی ہے اور اب ایسے علام الغیوب ہے نعوذ باللہ، جیسے کہ اللہ علام الغیوب ہے نعوذ باللہ، ایسے اللہ کے برابر نہیں کر سکتے، تو سراسر شرک ہو گیا۔ اب پھر آگے بڑی ہی عظیم التجا آ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، بڑی ہی بلاغت ہے اس کے اندر۔ کیا کہیں گے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اب اگر اللہ تو ان کو سزا دے، عذاب دے، تو اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، اللہ عذاب دینے کا تو تجھ کو پورا حق ہے، تیرے غلام ہیں، لیکن ساتھ ہی عبادک کہہ کر اللہ کی شان رحمانی کو، شان خلاقی کو، شان ربوبیت کو، اللہ کی محبت کو پکار لیا کہ اللہ تیرے بندے، بالکل جیسے دنیا میں یعنی بلا تمثیل، مقابلہ نہیں کر رہے، سمجھانے کے لیے۔ بچے نے شرارت کری، نانیاں دادیاں بچاتی ہیں نا پوتوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتیوں کو، لیکن اب ماں جو ہے وہ تلی ہوئی سزا دینے پر، تو چلیں پھر بعض دفعہ کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سزا دے لو، تمہارا ہی بچہ ہے، تو یہ تمہارا ہی بچہ کہہ کے کیا کیا؟ ماں کے جذبہ رحم کو ابھارا، تمہارا ہی تو بچہ ہے، مار لو، پیٹ لو، ڈانٹ لو۔ یہ طریقہ کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ کا تو ان کو عذاب دے تو ہیں تو تیرے ہی بندے، تجھے پورا اختیار ہے اللہ، لیکن اللہ کے رحم کو پکار لیا انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ اللہ ان کو بخش دے، نہ۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اللہ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ اگر تو ان کو معاف کرتا ہے تو کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں معاف کرے گا، کوئی آؤٹ سائڈ پریشر نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی آرم ٹوسٹنگ نہیں ہو سکتی اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ پر دباؤ ڈلوا کے اور اللہ سے کوئی بات زبردستی منوا لی جائے، نہیں، کہ اللہ اگر تو ان کو معاف کرتا ہے تو زبردست ہے،
کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں کرے گا، تیرا غلبہ ہے اللہ، تو غالب ہے اس بات پر کہ گناہ گار سے گناہ گار کو بخش دے۔ اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو زبردست ہے، اور اللہ تو حکمت والا ہے، اور حکمت ہے تیری، تو اگر فضل کرے تو تیرے بندے، تو عدل کرے تو تیرے بندے، جو تیرا فیصلہ وہ ہر حال میں صحیح۔ نسائی میں حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک تہجد میں اسی آیت کو بار بار پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ایک ہی آیت، کس جذبے سے پڑھ رہے ہوں گے، کس کیفیت سے پڑھ رہے ہوں گے، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ کتنی آپ کو فکر تھی اپنی امت کی کہ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں یہ کریں گے، بس اللہ تعالیٰ ان پر رحم ہی کرے۔ اب جواب کیا آئے گا؟ جواب آئے گا، قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ تو مجھے بتائیں اس جواب میں کیا چیز ہے؟ اللہ بخش دے گا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا نا۔ یہ نہیں کہا کہ میں جھوٹوں کو سزا دوں گا۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا خیال کر لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جذبات کا۔ وہ یہ دعا کر رہے ہیں، آؤٹ رائٹ ریجیکٹ، کھلے الفاظ میں نہیں کیا اس کو۔ ایسے اللہ تعالیٰ تکریم کرے گا اپنے نیک بندوں کی، اپنے رسولوں کی۔ بس ایک جنرل رول بتا دیا، اور سمجھنے والوں خود سمجھ جائیں گے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج تو وہ دن ہے جب کہ سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ تو یہ جھوٹے عقیدے گھڑنے والے سمجھ جائیں گے کہ ہم تو اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، ہم نے تو بہت بڑا جھوٹ گھڑا تھا، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جھوٹ گھڑا ہے۔ عوام کو نہ پتہ ہو، علماء کو پتہ ہے کہ ہم بہت بڑا جھوٹ گھڑ رہے ہیں، لیکن کیا کریں دنیا کا کہ اس کی وجاہت، اس کا مقام، یہ ساری ان کی جو ابائیں اور جو ساری کی سیریمنیز اور ان کو صاحب سلام کرنا اور یہ مقام ان کو دے دیا جاتا ہے، کس شان کے ساتھ نکلتے ہیں یہ، اس نے ان کے قدموں کو پکڑ لیا، اور یہ سچ کو پہچان کر، سچ کو جان کر سچ کا اعلان نہیں کر پائے۔ تو کہہ دیا کہ آج تو سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچا بنا لے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون رہیں گے؟ سچے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ ساری رات اس آیت کو پڑھتے رہے؟ یہاں تک کہ رکوع اور سجدے میں بھی آپ نے اسی آیت کو پڑھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کو بار بار پڑھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی التجا کی، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ میری امت میں جو شخص بغیر شرک کی حالت میں مرے گا، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ درست کر دے۔ دیکھیں اس حدیث سے ایک ٹینجنٹ پہ پھر ہم جا رہے ہیں۔ ایک اور جو سوال بار بار آتا ہے کہ کیا ہم سجدے میں قرآن کی دعا مانگ سکتے ہیں، جو قرآنی دعائیں ہیں، آتا ہے نا سوال بار بار۔ تو اس حدیث نے ہم کو اس کا جواب بھی دے دیا کہ قرآن کی باقاعدہ تلاوت رکوع اور سجدے میں نہیں ہوتی کہ ہم پوری صورتیں پڑھ جائیں رکوع میں اور سجدے میں، لیکن کوئی ایک آیت پڑھی جا سکتی ہے رکوع میں یا سجدے میں، اس کو قرآن کی تلاوت نہیں کہیں گے ہم۔ اور سچائی کی اہمیت بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، صدق تم پر لازم ہے، سچائی تم پر لازم ہے، صداقت کا خیال رکھو،
پڑھ پھر صداقت کا، امانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑ لو، بس ارادہ تو کریں، دل میں نیت تو کریں کہ اللہ مجھ کو سچوں میں شامل کر لے، اللہ مجھ کو بالکل سچا بنا دے، مذاق میں جھوٹ نہ بولوں، مبالغے میں جھوٹ نہ بولوں، تعریف میں جھوٹ نہ بولوں، اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولوں، جھوٹے بہانے نہ بناؤں، جھوٹ سن کر آگے بیان نہ کروں، اس لیے کہ جھوٹا ہونے کے لیے کیا کافی ہے؟ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے، سنا ہے سنا ہے سنا ہے، ہم کتنا سنتے ہیں، پھر آگے ہم کہتے ہیں ہم نے بھی سنا ہے سنا ہے سنا ہے۔ تو اس سے بھی بچنا ہے مجھ کو اور آپ کو انشاءاللہ تعالی، جب تک بات ویریفائی نہ ہو جائے آگے بیان نہیں کریں۔ تو آپ نے فرمایا علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے سچائی، کیوں؟ اس لیے فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وإن البر، اور نیکی یہدی الی الجنہ، وہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ولا یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، ایک شخص ہے جو کہ مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یتحری الصدق یعنی بھرپور کوشش کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے سچ بولنے کی، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ کرے میرا اور آپ کا نام بھی اس میں شامل ہو جائے۔ تمنا تو کر سکتے ہیں، ارادہ تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، نیت تو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کے مطابق ہمارا عمل بھی بنا دے، اس کے لیے محنت ہے۔ تو صدیقیت کا ہم جانتے ہیں کتنا بلند درجہ ہوتا ہے، نبوت کے بعد یہ درجہ ہے۔ فرمایا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی، کیا خوبصورت ان کا انجام ہوگا، کیا حسین جنتوں میں اللہ داخل کرے گا ان کو۔ اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کسی کامیابی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، کچھ بھی دنیا میں سو کالڈ اچیومنٹ کو اچیومنٹ مت سمجھیں، ایک سینس آف اچیومنٹ کے بجائے سینس آف ریلیف آنا چاہیے، ایک ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ نے ادا کروا دی، کمانا رسپانسبلٹی ہے، کوئی کما لیتا ہے سینس آف اچیومنٹ نہیں ہے، ریلیف، اللہ تیرا شکر تو نے ذمہ داری پوری کرا دی۔ بچے ہیں اللہ نے اولاد دی، ان کو پڑھا لکھا کے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ پیروں پہ کھڑے ہو گئے، انڈیپینڈنٹ ہو گئے، الحمدللہ، کوئی سینس آف اچیومنٹ نہیں ہے، سینس آف ریلیف کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر، ایک ذمہ داری تو نے دی تھی تو نے ادا کروا دی۔ اچیومنٹ ہے کوئی میڈل ہوتے ہیں بچے، نوکری کوئی میڈل ہے، کوئی ٹرافی ہے، گھر بن گیا شکر ہے چلو اللہ نے سر کے اوپر ایک چھت جو ہے وہ دے دی، نصیب کر دی، سینس آف ریلیف۔ اچیومنٹ ہے کوئی میڈل ہے گھر کا بن جانا، دنیا کی دولت، دنیا کی کامیابیاں، یہ جو ڈگریز ہیں ہماری یقیناً حاصل کریں، ہرگز اس کو کم نہ سمجھیں، دنیا کی ڈگریز حاصل کریں، پڑھائی کریں الحمدللہ، لیکن کیا ایک ذمہ داری کے طور پہ، کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، یہ سچی بات ہے۔ قبر میں اچیومنٹ وہ جو قبر میں ساتھ جائے، اچیومنٹ وہ جو کہ ہمیشہ کی زندگی میں فائدہ دے، یہ تو قبر میں تو کوئی نہیں پوچھنے والا کہ تم نے MBA کیا تھا یا نہیں، تم نے فلاں ڈگری لی تھی کہ نہیں، اچھا تم MIT سے پڑھ کے نکلے ہو، چلو جاؤ جنت میں، حساب ہی نہیں ہے تمہارا، ایگزمپٹڈ، ایسے تھوڑی کوئی ہوگا۔ تو وہ کیا ہے، بس ایک ذمہ داریاں ہیں، دنیا کا کاروبار چلانے کے لیے ہمیں کچھ تعلیم کی، کچھ کسی ڈگری کی، کسی دولت کی، کسی پوزیشن کی ضرورت ہے، وہ کریں بس الحمدللہ۔ کامیابی جس کو ہم کہتے ہیں، سینس آف اچیومنٹ، وہ تو اس وقت آئے گا جب جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سورہ آل عمران میں پڑھا تھا ہم نے، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی تو ہے کامیاب، اس کو کہیں گے کامیاب۔ وہاں جا کے ہم پھر فخر سے انشاءاللہ کہہ سکیں گے کہ ہاں بھئی بڑا اچیو کر لیا میں نے، دوزخ سے بچ گئے۔ اور وہ بھی پھر ہم کیا کہیں گے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے یہ اچیومنٹ مل گیا مجھ کو، نہ، اللہ کی رحمت، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا،
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، یہی تو کہیں گے اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، اس نے ہدایت دی، ہم تو ہدایت پانے والے نہیں تھے اگر اللہ ہدایت نہ دیتا۔ لیکن وہ اللہ کہہ رہا ہے تو الحمدللہ، جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ذالک الفوز العظیم، وہ ہوگی بڑی کامیابی، اور ذالکہ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس مقام کی عظمت کی طرف۔ یہ کوئی فزیکل سپیس کا ذکر نہیں ہے، قریب اور دور فزیکلی نہیں، مقام کتنا بلند ہے ان کا جو جنت میں چلے جائیں گے، اعلیٰ درجے کے جنتی اعلیٰ جنتوں میں جائیں گے، اور ہر جنتی اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، جنت میں جانا ہی بڑی بات ہے، اور پھر اس کے اپنے آگے درجات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس نصیب کرے۔ تو ذالک الفوز العظیم، وہ ہے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو آگے اللہ کی شان بیان کر دی گئی۔ اہم مضامین جب آتے ہیں تو اس کے بعد اس طرح اللہ کی شان بیان ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ یہ صورت ہماری مکمل ہوئی۔ آغاز کس سے ہوا تھا؟ ایمان لانے والوں اور وعدہ نبھانے والوں کے ذکر سے صورت کا آغاز ہوا تھا، اور آخر میں فرما دیا کہ سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، ایمان والے ہی سچے ہیں، اپنے وعدے پورے کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں کامیابی، دنیا میں فائدہ ملے یا نہ ملے سچ بولنے سے، دنیا میں وعدہ پورا کرنے سے کامیابی ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیشہ کی کامیابی وہ تو سچوں ہی کے لیے ہے، دائمی کامیابی سچوں ہی کو ملے گی اگر اللہ نے چاہا۔ چلیں جی الحمدللہ، صورت ہماری مکمل ہوئی۔